بالکل لغوی اور لغوی معنی ہم لغوی معنوں میں لیتے ہیں. امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ یعنی ان کے پیروکار. ان کے نہیں ٹھیک ہے. آپ لوگ کیا ابو بکر بھی شیعہ تھا؟ ابو بکر شیعہ تھا، پیروی کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کی. عمر کرتا تھا، ابو حنیفہ کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا ہے. آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے. توحید آپ اہل بیت سے نہیں لیتے ہیں. نماز کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام، وضو کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا، وہ نکاح طلاق کا طریقہ آپ نہیں لیتے ہیں. کیوں آپ کہتے ہیں آپ شیعہ نہیں ہیں؟ شیعہ وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین سامعین، حسن اللہ یاری نے کہا کہ شیعہ لغوی معنی میں متبع کو کہتے ہیں، لہذا جو متبع ہے وہی شیعہ، جو متبع نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے. ہم اس بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ اتباع کرنے والا یعنی جس کے عقائد و نظریات اہل بیت کے ساتھ ملتے ہوں گے وہی شیعہ ہوگا حقیقی طور پر. اور جو نام نہاد شیعہ ہے، جس کے عقائد و نظریات اہل بیت سے نہیں ملتے، نہ اعمال، نہ وہ اتباع کرتا ہے، ایسا شیعہ کبھی بھی حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کا شیعہ نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ 2 نمبر شیعہ ہوگا. تو شیعوں کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک ہے اصل شیعہ اور ایک ہے 2 نمبر شیعہ. اصل شیعہ لغوی طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ متبع کو. حضرت امام جعفر الصادق نے بھی یہی بات فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقول، آپ فرماتے ہیں من خالف کتاب اللہ و سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط کفر. اب سنیے اصل متبع کون ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہے. جو اللہ کی کتاب کے کسی حکم کی مخالفت کرے. اب خود ہی دیکھ لیں وہ اہل سنت ہے یا اہل تشیع ہے. اہل سنت قرآن مجید فرقان حمید کو غیر محرف سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ محرف سمجھتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جو جو لکھا اس پر منوعاً اہل سنت ایمان لے کے آتے ہیں کہ قرآن پاک نے حضور جانے دو علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا ذکر نہیں کیا بلکہ کثیر بیٹیوں کا ذکر کیا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. لیکن شیعہ جو ہے وہ ایک بیٹی کا قائل ہے، بناتک جمع ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، جبکہ شیعہ کہتا ہے کہ 3 کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے. تو حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کی مخالفت کرے اور سنت رسول کی مخالفت کرے وہ کافر ہے. تو پتہ کیا چلا کہ شیعہ جو ان باتوں میں حضرت امام جعفر صادق سے اور قرآن سے اختلاف کر رہے ہیں، سنت رسول سے اختلاف کر رہے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ 2 نمبر شیعہ ہے. اور 2 نمبر شیعہ کے بارے میں کیا ہے؟ روضہ کافی کے اندر ہی حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی ہم شیعتوں کا فسلم والدک منہم ان یقتلوہم. اے علی جو تیرے شیعہ بنے پھرتے ہیں، یعنی یہ 2 نمبر شیعہ جو ہیں، ان سے اپنی اولاد کو بچائے رکھنا کیونکہ یہ ان کو قتل کر دیں گے. اور وہ 2 نمبر شیعہ کون ہیں؟ جو ائمہ اہل بیت کی بات کو نہیں مانتے، جن کا وضو بھی اہل بیت کے وضو کے خلاف ہے. یہ میرے پاس الاستبصار ہے اور اسی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اہل بیت کا وضو کیا ہے. جو اہل بیت کے اتباع نہ کرے وہ 2 نمبر شیعہ اور 2 نمبر شیعہ قاتلان ائمہ اہل بیت ہیں. تو اصلی شیعہ وہی ہوگا جس کی بشارت جنت کی دی گئی کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ جو ہے وہ جنتی ہے. اصلی شیعہ یعنی متبع کون ہے؟ جو ان کی پیروی کرے. میں صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وضو والا. آپ دیکھ لیں کہ اس الاستبصار کے مطابق جو حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے وضو کیا اس وضو کو اہل سنت بجا لاتے ہیں یہ شیعہ. 196 نمبر روایت ہے فَأَمَّا مَا رَوَاهُ محمد بن الحسن الصفار عن عبید اللہ ابن منبہ عن الحسین ابن علوان عن عمر ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائی عن علی علیہ السلام. حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا سے یہ مروی قال، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جلستو اتودع، میں بیٹھا تاکہ میں وضو کروں. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین ابتدأت فی الوضوء، اتنے میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، ابھی میں وضو کی ابتدائی کر رہا تھا. فقال علی، تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا تمدمد واستنشق واستنا، فرمایا تو کلی کر، ناک میں پانی ڈال اور خوب صفائی کر. استنا کا معنی مسواک کر رہا ہوں. ثم غسلت ثلاثا، میں نے 3 بار دھویا، یعنی ہر ایک عمل پہ میں نے 3 بار عمل کیا. فقال، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد یجزیک من ذلک المرتين، فرمایا تجھے یہ 2 مرتبہ بھی کافی تھا. فغسلت ذراعی ومسحت برأسی مرتين،
پھر میں اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا اور میں نے سر کا مسح کیا 2 بار. فقال قد یجزیک من ذلک المرہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے سر کا مسح 1 بار ہی کافی تھا. وغسلت قدمی، میں نے دونوں قدموں کو دھویا. اب دونوں قدم کون دھوتے ہیں؟ شیعہ یا اہل سنت؟ تو متبع کون ہوا اصل میں؟ متبع اہل سنت ہوئے. تو انہی سے کہا جا رہا ہے اے علی تو اور تیری اتباع کرنے والے جنت میں جائیں گے، کیونکہ شیعہ کا معنی متبع ہے. اور جو رہ گئے 2 نمبر غیر متبع، صرف نعرہ لگانے والے کہ ہم شیعہ ہیں، ان سے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو ان سے بچائے رکھنا. فغسلت قدمی، میں نے اپنے قدموں کو دھویا. فقال علی یا علی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی خلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان بھی خلال کر. لا تخلل بالنار، تاکہ یہ جہنم کی آگ سے جو ہے ان کا خلال نہ ہو. کن کا؟ انگلیوں کا. تو قدموں کو دھونا یہ حضرت علی اور مرتضی شیر خدا کی سنت ہوئی. اور نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرما رہے ہیں، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت زید بن علی. اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اہل بیت کی جو روایت ہوتی ہے اس کے بارے میں حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل. فرمایا میری حدیث میرے باپ امام باقر کی حدیث ہے، میرے امام باقر کی حدیث میرے دادا امام حسین کی حدیث ہے، میرے دادا امام حسین کی حدیث میرے دادا امام حسن کی حدیث ہے، میرے دادا امام حسن کی حدیث میرے پردادا حضرت مولا علی کی حدیث ہے، اور حضرت مولا علی کا قول نبی پاک علیہ السلام کا قول ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا قول اللہ کا قول ہے. اور نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وضو کرنے کا طریقہ، اور فرمایا انگلیوں کے درمیان بھی خلال کیا کر. اب کون اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور کون اس طریقے کو چھوڑ گئے ہیں؟ تو اصلی شیعہ اور متبع وہی ہے کہ جو ان کے اتباع کرے. اصلی شیعہ وہی ہے جو ان کی اتباع کرے، اور نقلی شیعہ 2 نمبر ہے جو ائمہ کے اقوال کو رد کر دے اور صرف نعرہ حیدری 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 لگاتا رہے. اللہ ایسے شیعوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے.